اگر تم غریب ہو تو اس کا مطلب دنیا کا ہر شخص غریب ہے منال شاہ۔ سامنے بیٹھے ارسم نے کافی کا گون بڑھتے اسے اکساتے طنزیہ لہجے میں کہا اور کپ میز پر رکھتے اپنی کرسی کی برج سے ٹیک لگا لی۔ کیفے میں لوگوں کا ہجوم تھا، ہلکی موسیقی چل رہی تھی، مگر منال کو اپنے کانوں میں صرف ایک تیز ہوتی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ سامنے بیٹھی منال نے بیچارگی اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے اپنے سوتیلے بھائی کو دیکھا، جس کی آنکھوں پر لالچ کی ایک ایسی چمک تھی جو منال کے وجود میں خوف کی لہریں دہرا رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ارسم کس قدر گر سکتا ہے۔ اس کی رگوں میں سے ظالم باپ کا خون تھا جس نے منال کے ماں کی زندگی اجیرن کر دی تھی، لیکن آج وہ اس حد تک چلا جائے گا اس کا اسے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اسے اپنے ہاتھوں کو میز کے نیچے چھپاتے ہوئے بامشکل اپنی آواز کو لرزنے سے بچایا اور التجا بھرے لہجے میں بولی، بھائی پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں وہاں صرف نام کی بیگم نوشیروہ شاہ ہوں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں۔ مجھے ماہانہ خرچ بھی دادا جان دیتے ہیں اور نوشیروہ تو مجھے سیدھے منہ بلاتے بھی نہیں ہیں، میں اتنی بڑی رقم کہاں سے لاؤں؟ مگر ارسم نے کافی کا مگ زور سے میز پر رکھتے اس کی بات کاٹی اور میز پر جھکتے سرگوشی نما دہاڑ سے کہا، دیکھو منال، مجھے یہ رونا دھونا مت سنا، مجھے 50 لاکھ روپے چاہیے اور وہ بھی کل شام تک، ورنہ وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں نے جوئے میں سب کچھ ہار دیا، اب اگر میں نے رقم ادا نہ کی تو میرے ٹکڑے کر دیں گے، اور اگر میں مر گیا تو میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ منال کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اسے چھو کر بولی، تو میں کیا کروں؟ میں کہاں سے لاؤں 50 لاکھ؟ میں چوری نہیں کر سکتی، میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور اپنے شوہر کے مان سے خیانت نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگی جب ارسم نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس کرسی پر پٹکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، بیٹھو، ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، تم نوشیروہ شاہ کی بیوی ہو، اس شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون کی۔ اس کے 50 لاکھ ٹیشو پیپر کی طرح نہیں، تمہیں بس کسی طرح اس کے اکاؤنٹ سے 50 پیسے نکالنے ہیں، نہ پھر دادا جان سے مانگو، مجھے نہیں پتا، مجھے پیسہ چاہیے ہر حال میں۔ میرال نے صاف انکار کیا، دادا جان مجھ سے سوال کریں گے، وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، میں انہیں کیسے بتاؤں گی کہ میرے جواری بھائی کو قرض چکانے کے لیے پیسے چاہیے؟ ان کی نظروں سے میں نہیں گر سکتی۔ جس پر ارسم نے اپنا آخری اور سب سے خطرناک پتہ پھینکا کہ اگر تم نے پیسے نہ دیے تو میں خود نوشیروہ شاہ کے پاس جاؤں گا اور اسے بتاؤں گا تمہاری ماں کا ماضی کیا تھا اور کس طرح وہ میرے باپ کے ساتھ رہی تھی۔ تم جانتی ہو شاہ خاندان اپنی عزت کے معاملے میں کتنا حساس ہے۔ اگر انہیں پتا چلا کہ ان کی بہو کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جہاں جوا اور شراب عام تھی تو میں ایک لمحے میں گھر سے نکال دیں گے۔ سوچ لو منال شاہ، ایک طرف میری زندگی ہے اور دوسری طرف تمہاری عزت۔ یہ سنتے ہی منال کا رنگ سفید ہو گیا، اس کی جیسے جان نکل گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ارسم کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر نوشیروہ کو اس کی ماضی کی ان تلخ حقیقت کا پتہ چل گیا جنہیں وہ دفن کر کے اس حویلی میں آئی تھی تو اس کا جینا حرام ہو جائے گا۔ نوشیروہ تو ویسے بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا، یہ بات پتہ چلنے پر تو اسے شاید وہ زندہ ہی نہ چھوڑتا۔ اس نے شکست خوردہ لہجے میں وقت مانگا تو ارسم نے اسے کل شام تک کا وقت دیتے وہاں سے رخصت دی، اور منال وہیں بیٹھی رہ گئی جہاں اس کے ذہن میں آندیاں چل رہی تھی کہ 50 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں تھی اور وہ ایک بند گلی میں پھنس چکی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ شاہ ولا کا عالی شان گیٹ کھلا اور گاڑی پورچ میں رکی تو منال اپنا بیگ سنبھالتی بھوجل قدموں سے گاڑی سے اتری۔ سامنے کھڑی شاندار حویلی سے منہ چراتی محسوس ہوئی جہاں وہ ملکہ بن کر نہیں بلکہ ایک مجرم بن کر رو رہی تھی۔ سامنے ہی لاؤنج میں دادا جان وہیل چیئر پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ ایک باروب اور شفیق شخصیت کے مالک تھے جنہیں دیکھتے منال کے اندر شرمندگی کا احساس جاگا کہ وہ انہی کے گھر میں نقب لگائی جا رہی تھی۔ اسے ڈرتے ڈرتے سلام کیا اور نظریں چرا کر گزرنا چاہا، مگر دادا جان نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا اور اپنی بھاری آواز میں پوچھا، کہاں گئی تھی تم؟ ان کے لہجے میں شفقت تھی مگر منال کا دل چور تھا۔ اسے لگا جیسے دادا جان اس کے ماتھے پر لکھا ارسم کا پیغام پڑھ لیں گے اور اس کی چوری پکڑی جائے گی، اس لیے اس نے جھوٹ بولا اور اپنی ایک دوست کی طرف گئی تھی کہ دوست کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ دادا جان نے سر ہلاتے اسے فریش ہونے کا کارڈ بتایا کہ نوشیروہ بس آنے والا ہے، آج رات کے کھانے پر کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں، اس لیے تیاری کر لینا۔
مینال نے سکون کا سانس لیا اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، لیکن ابھی وہ کمرے کے دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ سامنے سے ہی نشیبہ آتا دکھائی دیا، جو سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، چہرے پر وہی سنجیدگی اور آنکھوں میں بلا کی سرد مہری لیے فون کان سا لگائے کسی کو ہدایات دے رہا تھا۔ مینال ایک لمحے کے لیے رک گئی کہ شاید وہ اس کی طرف دیکھے، شاید اس کے چہرے کی پریشانی پڑھ لے، شاید پوچھ لے کہ وہ کہاں تھی، لیکن نشیبہ اسے نظر انداز کرتے ایسے گزر گیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ مینال کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، کیونکہ نشیبہ کے ساتھ اس کا رشتہ صرف ایک سمجھوتا تھا۔ وہ کمرے میں آیا، دروازہ بند کر کے بیڈ پر گر گئی۔ جھارسم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے کہ کل شام تک پیسے نہ ملے تو میں سب سچ بتا دوں گا۔ اس دھمکی نے مینال کے ذہن کے دریچے جیسے کھول دیے اور ماضی کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ مینال کی ماں نے اپنے باپ کی مرضی کے خلاف جا کر لو میرج کی تھی، مگر شوہر کے وفات کے بعد وہ تنہا رہ گئی تو مجبوراً سہارے کی خاطر نانا کو بنا بتائے انہوں نے اپنے شوہر کے دوست سے دوسری شادی کر لی، جو کہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھے، مگر ان کی بیوی وفات پا چکی تھی اور ان کا ایک بیٹا تھا ارسم۔ ارسم اور مینال میں سگی بہن بھائیوں والا رشتہ تو نہیں تھا، مگر مینال نے ہمیشہ اسے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح چاہا تھا اور ٹریٹ کیا تھا۔ حالانکہ ارسم شروع سے ہی دولت کا پجاری تھا۔ جب مینال کی ماں نے دوسری شادی کی تو مینال 11 سال کی تھی۔ پھر کچھ سال کے بعد جب مینال کی ماں کے دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تو اپنی 18 سالہ بیٹی کو لیے واپس اپنے باپ یعنی مینال کے نانا کے پاس گئی۔ نانا جان کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن جب انہیں اپنی بیٹی کے نصیب اور ان کے دوسرے شوہر کے جواری ہونے کا پتہ چلا تو وہ تڑپ اٹھے۔ نہ صرف جو جواری تھا بلکہ اپنی بیوی کو دوستوں کے سامنے پیش ہونے کو کہتا اور خود بھی مینال پر گندی نظر رکھتا۔ مینال کی ماں تو واپسی کے کچھ عرصے کے بعد ہی غموں کی تاب نہ لاتے انتقال کر گئی اور مینال تنہا رہ گئی۔ تب نانا جان نے ارسم کو وہیں چھوڑ کر مینال کو اپنی پناہ میں دے دیا اور اپنی 18 سالہ نواسی کا نکاح اپنے 27 سالہ پوتے نشیروہ شاہ سے کر دیا، جو ایک کامیاب اور باروب بزنس مین تھا۔ نانا جان چاہتے تھے کہ مینال کو تحفظ ملے، مگر نشیروہ نے اسے کبھی دل سے قبول نہیں کیا تھا اور اسے ایک زبردستی کی ذمہ داری سمجھتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ نکاح کے باوجود وہ اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کرے جس کا حکم ارسم نے دیا تھا، چوری۔ رات کے کھانے کے بعد جب مہمان چلے گئے تو شیرماں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہمدال کچھ دیر لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ اس کی ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، گھڑی کی ٹک ٹک اسے اپنے دل پر ہتھوڑوں کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اسے اپنی موت کے قریب سے لے جا رہا تھا۔ وہ ایک مجرم کی طرح سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی، جہاں نشیبہ کا کمرہ اس کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ اسے کہا دروازے کے ساتھ لگائے تو اندر خاموشی تھی، شاید وہ سو گیا تھا۔ مینال نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے اندر آئی، جہاں دھیمی روشنی میں نشیبہ بیڈ پر لیٹا تھا اور اس کا موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ کمرے میں ایئر کنڈیشنر کی دھیمی آواز کے سوا مکمل خاموشی تھی۔ مینال کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ اس کی دھڑکن کی آواز نشیبہ کو جگا دے گی۔ وہ آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھی، اس کے پاؤں قلیم میں دھنس رہے تھے، مگر خوف سے اس کا پورا جسم جیسے سن ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ دیواروں پر لگی تصویریں بھی اسے گھور رہی ہیں، اس کی چوری کی گواہ بن رہی ہیں۔ وہ سائڈ ٹیبل کے پاس پہنچی اور لڑتے ہاتھوں سے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں رک گیا، مگر اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا جو کہ گرم تھا، شاید ابھی استعمال ہوا تھا۔ اسے اسکرین پر انگلی پھیر کر اسے روشن کیا تو موبائل کی تیز روشنی اندھیرے کے کمرے میں کسی الارم کی طرف پھیلی۔ مینال نے گھبرا کر فوراً موبائل اپنے سینے سے لگا لیا اور ڈرتے ڈرتے نشیروہ کی طرف دیکھا کہ کہیں وہ جاگ تو نہیں گیا۔ شیرو نے ہلکی سی جنبش کی جس پر مینال کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ بت بن کر کھڑی رہی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند میں، تب اس نے دوبارہ موبائل کی طرف دیکھا۔ پاس ورڈ مانگا جا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دعا مانگی اور وہی ہندسے ملائے جو اس نے ایک بار نشیروہ کو ملاتے دیکھا تھا، 7860، اور ہلکی سی آواز کے ساتھ فون ان لاک ہو گیا۔ مینال نے سکون نے ساتھ لیا، مگر اصل مرحلہ بھی باقی تھا۔
اس نے جلدی سے بینکنگ ایپ کھولی۔ انٹرنیٹ کی سپیڈ دھیمی تھی اور لوڈنگ کا وہ گھومتا دائرہ منال کی جان نکال رہا تھا۔ ہر سیکنڈ اسے ایک صدی لگ رہا تھا۔ بالآخر ایپ کھلی، اس نے جلدی سے بینیفیشری میں اپنا نام ایڈ کیا۔ اس کے ہاتھ اتنی بری طرح سے کانپ رہے تھے کہ موبائل گرتے گرتے بچا۔ اسے 50 لاکھ کی رقم لکھنی چاہیے، مگر گھبراہٹ میں ایک صفر زیادہ دب گیا اور 50 کروڑ لکھ گیا۔ منال کے افسان خطا ہو گیا۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے جلدی سے ڈیلیٹ کر کے دوبارہ 50 لاکھ لکھا، اور اب اس کی انگلی ٹرانسفر ناؤ کے بٹن پر تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس سب چھوڑ کر بھاگ جائے، مگر ارسل کی دھمکی اسے جگہ سے جمائے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر موبائل کی اسکرین پر گر گیا۔ مجھے معاف کر دے نوشیروان، میں مجبور ہوں، میری عزت کا سوال ہے۔ اور پھر اس نے آنکھیں میچ کر بٹن دبا دیا۔ پروسیسنگ کا وہ چند لمحوں کا وقفہ منال پر بھاری تھا۔ ٹرانزیکشن سکسیسفل کا میسج آتے اسے ایک لمبی سانس لی اور جلدی سے تمام ثبوت ڈیلیٹ کیے، میسیجز، ای میل صاف کی اور موبائل واپس رکھ کے الٹے قدم اپنے کمرے کی طرف بھاگی، جہاں دروازہ لاک کر کے وہ پوٹ پوٹ کر روتی، کیونکہ اس نے اپنے ہی شوہر کے پیسوں کی چوری کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اگر نوشیروان کو پتہ چل گیا کہ اس کی بوٹیاں نوچ لے گا۔ اگلی صبح منال نے بینک سے 50 لاکھ نکلوائے، جو کہ ایک مشکل مرحلہ تھا، مگر اس نے گھر کی رینوویشن کا بہانہ بنا کر اور مسز نوشیروان شاہ ہونے کا کارڈ استعمال کر کے رقم حاصل کر لی۔ جب وہ پیسوں سے بڑا بیگ لے کر بینک سے باہر نکلی تو دوپہر ہو چکی تھی اور سورج سوا نیزے پر تھا، جس کی تپش منال کے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ اس نے ٹیکسی روکی اور ابھی پچھلا دروازہ کھولا ہی تھا کہ ایک سیاہ ویگن نے انتہائی برے طریقے سے ٹیکسی کا راستہ روک لیا۔ اس کے پیچھے 2 گاڑیاں اور آگئی، جس سے ٹیکسی ڈرائیور نے گھبرا کر بریک لگائی اور منال کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سیاہ ویگن کا دروازہ کھلا، اس پہ سے نوشیروان شاہ اترا، جس نے سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا اور چہرے پر وہی تاثرات تھے جو موت کے فرشتے کے ہوتے ہیں۔ وہ انتہائی اطمینان مگر خطرناک انداز میں چلتا ٹیکسی کی طرف بڑھا۔ منال کے ہاتھ سے بیگ چھوٹنے والا تھا، اس کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ نوشیروان کے گارڈ نے ٹیکسی والے کو اشارہ کیا اور وہ بیچارہ ڈر کے مارے فوراً گاڑی بگا لے گیا۔ اب منال سڑک کے کنارے تنہا کھڑی تھی اور سامنے نوشیروان شاہ کھڑا تھا، جو قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور اپنی اینک اتار کر جیب میں رکھتے منال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اس کی خاموشی منال کی چیخیں نکال رہی تھی۔ منال کی زبان لڑکھڑا گئی کہ نوشیروان وہ میں، لیکن وہ کوئی بھی صفائی پیش کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اس کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ نوشیروان نے گھبرا کر کہا کہ گاڑی میں بیٹھے فوراً۔ اس کے لہجے میں ایسا حکم تھا کہ انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ منال نے خاموشی سے سر جھکا کر نوشیروان کی گاڑی کی پچھلی نشست سنبھالی اور پیسوں والا بیگ اپنے سینے سے بھیج دیا، جیسے اس کی ڈھال ہو۔ نوشیروان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی اتنی تیزی سے بگائی کہ ٹائروں نے چنگھاڑتے ہوئے سڑک کو چھوا۔ منال کا سر سیٹ سے جا ٹکرایا۔ پورا راستہ ایسی خاموشی رہی۔ گاڑی کی رفتار 150 سے نیچے نہیں آ رہی تھی اور منال آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی، یہ اللہ خیر۔ نوشیروان کا چہرہ پتھر کا بنا ہوا تھا، اس کے ماتھے کی رگیں ابڑی ہوئی تھی جو اس کے شدید غصے کی عکاسی کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی شہر سے باہر نکل گئی اور پورا راستہ فارم ہاؤس کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی، جو شاہ خاندان کا پرانا فارم ہاؤس تھا اور برسوں سے بند پڑا تھا۔ یہاں کی ویرانی دیکھ کر منال کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے کہ کیا وہ مجھے مار دیں گے؟ کیا آج میری زندگی کا آخری دن ہے؟ گاڑی ایک جھٹکے سے پوچھ میں رکی۔ نوشیروان اترا اور آ کر منال کی طرف کا دروازہ کھلا۔ باہر نکلے، اس نے حکم دیا۔ منال گھبرائی ہوئی باہر نکلی تو نوشیروان نے اس کا بازو گرفت میں لیتے اسے فارم ہاؤس کی ہال کی طرف دھکیلا۔ منال گرتے گرتے بچی، مگر نوشیروان کی گرفت لوہے کی طرح سخت تھی۔ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا، جہاں فرنیچر پر سفید چادریں پڑی تھی اور ہر طرف گرد تھی۔ وہاں کی ویرانی چیخ چیخ کر خوف پھیلا رہی تھی۔ نوشیروان نے اسے اندر آ کر لکڑی کا بھاری دروازہ زور سے بند کیا اور اوپر سے کنڈی لگا دی۔ منال کا دل دہل گیا، پلٹا اور شیر کی طرح منال کی طرف پڑا، کیونکہ خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اب ان کے درمیان کوئی نہیں تھا۔ وہ خوف زدہ آنکھوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی، جو اب اس کا شوہر کم اور کوئی جلاد زیادہ لگ رہا تھا۔ نوشیروان نے دروازے سے ہاتھ ہٹایا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھایا، اس کی جانب بڑھا۔
اس کے ہر قدم کے ساتھ منال کی سانسیں بھی اٹک رہی تھی. وہ پیچھے ہٹتی گئی یہاں تک کہ اس کی کمر ٹھنڈی دیوار سے جا لگی. وہ دیوار اور نوشیروان کے مضبوط حصار کے درمیان قید تھی. نوشیروان نے اس کی سر کے دونوں جانب دیوار پر ہاتھ رکھے اور اسے اپنے بازو کی گھیرے میں لے لیا. اس کا وجود منال پر ایک سایہ کیا ہوا تھا. اس کی سانسیں منال کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی جس میں غصے کی تپش صاف محسوس کی جا سکتی تھی چونکہ منال کے چہرے کو جلسا رہی تھی. نوشیروان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی اور ماتھے کی رگیں ابھری ہوئی تھی جیسے وہ اپنے اندر کے لاوے کو پھٹنے سے روک رہا ہو. اس نے دانت پیس کر انتہائی سرد لہجے میں کہا, مجھے ایشا کا فون چاہیے ابھی اسی وقت. منال نے تھوکر نکلتے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیر کر حلق تر کرنے کی کوشش کی مگر آواز جیسے گلے میں گھٹ کے رہ گئی. وہ کانپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. اس کے دوپٹے کے پلو میں چھپا فون اس کے ہاتھ میں لڑس رہا تھا اور اس کی ٹانگیں اس کا بوجھ اٹھانے سے انکاری تھی. نوشیروان نے جب دیکھا کہ وہ جواب نہیں دے رہی تو اس نے دہاڑ کر دوبارہ کہا, میں نے کہا فون دے مجھے. اس بار اس کی آواز کی گونج سے ہال کا فانوس بھی لرز اٹھا اور منال کا دل دہل گیا. اس نے ہمت مجتمع کرنے کی کوشش کی اور لڑتی ہوئی آواز میں بولی, اس میں سے آپ کو کیا لینا دینا ہے, یہ میرا ذاتی فون ہے. حالانکہ وہ جانتی تھی کہ جواب چلتی پر تیل کا کام کرے گا مگر وہ آخری کوشش کرنا چاہتی تھی کہ شاید وہ اپنی عزت بچا سکے, شاید وہ نوشیروان کو ٹال سکے. لیکن نوشیروان شاہ کو ٹالنا ناممکن تھا. اس نے منال کی بات سنتے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ تم مجھ سے مقابلہ کرو گی, اور اگلی لمحے نے بجلی کسی تیزی سے منال کا ہاتھ جھپٹا. اس کے ہاتھ سے آئی فون چھین لیا جسے وہ اپنی مٹھی میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی. نوشیروان نے فون کی اسکرین آن کی تو خوش قسمتی سے منال کی بدقسمتی سے لاک کھلا ہوا تھا کیونکہ منال ابھی کچھ دیر پہلے ارسن کے میسج دیکھ رہی تھی. نوشیروان نے فوراً بینکنگ ایپ کھولی. اس کے چہرے کے تاثرات لمحہ بھر میں بدل گئے. منال کی سانسیں سینے میں رک گئی. وہ جانتی تھی کہ اب قیامت ٹوٹنے والی ہے. نوشیروان نے ٹرانزیکشن ہسٹری نکالی اور وہاں 50 لاکھ کی ٹرانزیکشن دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا. اسے فون کی اسکرین پر منال کے چہرے کے سامنے کی اور غصے سے چلاتے ہوئے بولا, شرم نہیں آئی آپ کو میرے اکاؤنٹ سے اتنی بڑی رقم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہوئے؟ آپ نے کیا سمجھا تھا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ میں نوشیروان شاہ ہوں. میرے ایک ایک پیسے کا حساب ہوتا ہے اور آپ نے میری اجازت کے بغیر میرے فون سے میرے پاسورڈ چوری کر کے اتنی بڑی ڈکیتی کی ہے. منال نے نفی میں سر ہلایا. اس کے آنسو رخساروں سے بہہ نکلے تھے. اسے روتے ہوئے کہا, میں نے ڈکیتی نہیں کی, میں نے صرف اپنی ضرورت کے لیے پیسے لیے تھے اور میں آپ کی بیوی ہوں. اگر تھوڑے سے پیسے لے لیے تو کیا ہو گیا, اس میں اتنا غصہ کرنے والی خیر کیا بات ہے؟ منال کی بات سنتے ہی نوشیروان نے اس کا بازو اتنی زور سے دبوچا کہ منال کی چیخ نکل گئی. اسے کھینچ کر اپنے مزید قریب لایا کہ درمیان اب انچ بھر کا فاصلہ بھی نہیں رہا تھا. نوشیروان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور کاٹدار لہجے میں وہ جملہ کہا جس نے منال کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا. پورے 50 لاکھ ہیں. 50 لاکھ کو آپ تھوڑی رقم کہہ رہی ہیں, اور بیوی نہیں منقوہ ہیں آپ میری. اتنا حق ابھی دیا نہیں ہے میں نے آپ کو, اور اگر دے بھی دیا ہوتا تب بھی یہ جاننے کا مجھے پورا حق ہوتا کہ آپ نے وہ پیسے کہاں خرچ کیے. منال اس کی اس بات پر پتھر کی ہو گئی. شیروا کے الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح اس کے دل میں اترے. منال کو اچانک اپنی بے تقیدی کا شدید احساس ہوا. اس نے آنسو سے بھری آنکھوں سے نوشیروان کو دیکھا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا, تو دے دے حق, ڈکسی کر لے آجی. نوشیروان اس کی اس بے باکی پر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا مگر پھر اس کے لبوں پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ پڑی. اسے منال کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور پیچھے ہٹتے فیصلہ کن انداز میں کہا, ٹھیک ہے, اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو چلے. ڈکسی کے لیے تیار ہے آج ہی, ابھی, اسی وقت اور اسی جگہ. میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیوی کا حق کیا ہوتا ہے اور شوہر کی نافرمانی کی سزا کیا ہوتی ہے. نوشیروان کی بات سن کر مشال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. وہ تو صرف اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے سب کر رہی تھی مگر یہاں تو اس کی اپنی جان اور آبرو داؤ میں لگ گئی تھی. نوشیروان نے فون اپنی جیب میں ڈالا اور اب اس کی نظر
منال کے سینے سے لگے اس بیگ پر تھی جس پہ وہ 50 لاکھ روپے موجود تھے۔ اس نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا اور انتہائی طنزیہ اور مشکوک نظروں سے اسے سرتا پیر دیکھا، پھر ایک ایسا سوال کیا جس نے منال کو شرمندہ کر دیا۔ آپ اتنی نڈر کب سے ہو گئی منال شاہ؟ اتنی بڑی رقم اکیلے بینک سے نکلوا کر کسے دینے جا رہی تھی؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگا کہ راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ نڈر پن کسی خاص وجہ سے؟ منال نے نظریں جھکا لی۔ وہ کیا بتاتی کہ مجبوری انسان کو کتنا ڈر بنا لیتی ہے۔ شیروا نے ہاتھ آگے بڑھاتے حکم دیا کہ یہ بیگ مجھے دے۔ منال نے بیگ کو مزید زور سے کھینچ دیا اور خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹی۔ نہیں، کہ میں نہیں دوں گی، یہ میرے پیسے ہیں۔ منال کی ضد پر نوشیروہ کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ اسے 2 قدم آگے بڑھا کر منال کو دوبارہ دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے ہاتھ سے بیگ چھیننے کی کوشش کی۔ منال نے پوری قوت سے بیگ پکڑ رکھا تھا اور چھینا چپٹی میں ان دونوں کا توازن بگڑا۔ وہ دونوں قالین پر گر پڑے، مگر اس طرح کہ نوشیروہ منال کے اوپر تھا اور منال قالین پر۔ یہ منظر انتہائی متوقع تھا جس نے دونوں کے ہوش اڑا دیے۔ منال کی سانسیں تو نوشیروہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور نوشیروہ کا بھاری اور مضبوط وجود اس پر مکمل حاوی تھا۔ بیگ اب بھی ان دونوں کے درمیان سینڈوچ بنا ہوا تھا، مگر اس کی اہمیت اب ختم ہو چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم سا گیا۔ ہال میں چھائی خاموشی اتنی گہری تھی کہ دونوں کو صرف ایک دوسرے کی دل کی دھڑکن ہی سنائی دے رہی تھی۔ نوشیروہ کی نظریں منال کے گلابی بڑھتے چہرے اور کانپتے لبوں پر جم گئی۔ اس کی قربت نے منال کے پورے وجود کو پگھلا کر رکھ دیا۔ شیروا کی مردانہ وجاہت سے بھرپور چہرے اور اس کی مہک نے منال کے حواس معطل کر دیا۔ اس لمحے نے کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی حبس زدہ رومانوی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ منال کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ نوشیروہ کو جیسے اپنی ہی دھڑکن محسوس ہو رہی تھی۔ نوشیروہ کے غصے میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ آیا جو کہ غصے سے زیادہ خطرناک تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تپش جاگی جس نے منال کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور منال کے چہرے پر بکھری ہوئی لٹوں کو اپنی انگلی سے پیچھے کیا۔ اس کا یہ لمس منال کو کرنٹ کی طرح لگا اور وہ مدہوش سی ہونے لگی۔ اس کی انگلیاں منال کے رخسار سے ہوتی اس کی تھوڑی تک آئی۔ نوشیروہ کی آنکھوں میں غصے کی جگہ کچھ اور ہی تھا، ایک ایسی طلب، ایک ایسی کشش اور ملکیت کا جنون جس نے منال کو جکڑ لیا تھا۔ شیروا کا چہرہ منال کے چہرے کے مزید قریب آیا۔ اس کی گرم سانسیں منال کے رخسار کو چھو رہی تھی۔ منال نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور وہ مزاحمت کرنا بھول گئی۔ اس کا پورا جسم نوشیروہ کی قربت کی تپش سے دہک رہا تھا۔ نوشیروہ نے دھیرے سے جھک کر اس کے کان کے پاس انتہائی مسحور کن انداز میں سرگوشی کی۔ میں نے کہا تھا نا، میرے پیسوں پر، میری چیزوں پر صرف میرا حق ہے اور تم میری ہو منال شاہ، صرف میری۔ اس جملے نے منال کے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی سی دوڑا دی کہ اچانک کمرے میں گونجتی موبائل کی تیز گھنٹی نے اس تلسم کو چکنا چور کر دیا۔ یہ آواز کسی ہتھوڑے کی طرح ان کے درمیان گری تھی۔ نوشیروہ کے چہرے پر ڈاکواری کے شدید تاثرات ابھرے جیسے کسی نے اسے گہری نیند سے جگا دیا، مگر اس نے خود کو منال سے الگ نہیں کیا۔ بس ذرا سا پیچھے ہٹتے اپنی جیب سے وہ فون نکالا جو مسلسل بج رہا تھا۔ منال کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کس کی کال ہے۔ نوشیروہ نے اسکرین دیکھے بنا ہی فون اٹھایا اور کال ریسیو کرتے اسے اسپیکر پر ڈال دیا۔ ابھی منال کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ دوسری طرف سے ارسم کی انتہائی بدتمیز اور غصیلے لہجے والی آواز ہو گئی۔ کہاں مر گئی ہو منال؟ کب سے ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ پیسے لے کر کب پہنچو گی؟ 2 گھنٹے گزر گئے، اگر آدھے گھنٹے میں تم نہ آئی تو یاد رکھنا میں وہ شک کروں گا، تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوگی۔ مقابل کی بات سنتے نوشیروہ کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ایک انجان مرد کا اس کی بیوی سے اس لہجے میں بات کرنا اس کی غیرت پر وار تھا۔ اسے ارسم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کال کاٹ دی۔ فون کو اپنی مٹھی میں اتنی زور سے دبایا کہ انگلیوں کے پور سفید پڑ گئے۔ اس کا چہرہ جو بھی کچھ لمحے پہلے پرسکون اور خمار میں تھا تیز سے تمتما رہا تھا۔ نوشیروہ نے قہر برساتی نظروں سے منال کو دیکھا جو قالین پر لیٹی سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ نوشیروہ نے انتہائی سرد اور خطرناک لہجے میں پوچھا، کون ہے یہ شخص اور کیا تعلق ہے اس سے آپ کا؟ نوشیروہ کا لہجہ اتنا اسپاٹ تھا
کہ منال کو لگا جیسے اس کی شہرت کٹ جائے گی۔ منال نے لڑتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے اس کا وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اسے بے یقینی سے پوچھا، نشیوا کیا آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں؟ منال کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ اس کا شوہر اس کے کردار پر شک کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو مڑ آئے تھے۔ نشیوا نے ایک قدم مزید اس کے قریب بڑھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی ٹھنڈے لہجے میں بولا، بالکل نہیں۔ اگر شک ہوتا تو اب تک میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ چکا ہوتا اور تم یہاں کھڑی سانسیں نہ لے رہی ہوتی۔ لیکن مجھے جاننا ہے کہ یہ کون ہے جو میری بیوی سے اس لہجے میں بات کر رہا ہے اور اسے دھمکی دے رہا ہے۔ اب بتا مجھے کون ہے یہ؟ منال اس کی بات سن کر مزید رو پڑی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نشیوا شاہ کا کہا پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ وہ مجبور ہو گئی تھی کہ اب سچ بتا دے، ورنہ نشیوا کا غصہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اسے سسکتے ہوئے کہا، وہ ارسم ہے، میرا سوتیلا بھائی۔ نشیوا کے چہرے پر حیرت کی ایک لہر آئی، مگر غصہ کم نہیں ہوا۔ اس نے منال کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا، تمہارا بھائی؟ تو یہ سب تم اپنے بھائی کے لیے خریدی؟ اتنی بڑی رقم بڑی چوری سب اس کے لیے تھا، اور مجھ سے چھپایا کیوں یہ سب تم نے؟ منال نے روتے ہوئے سچ اگل دیا، وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا، کوئی جواری ہے اور جوئے میں کافی رقم ہار چکا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ آپ کو میری ماں کے ماضی کے بارے میں سب بتا دے گا کہ میں کس بیک گراؤنڈ سے ہوں۔ میری ماں نے میرے بابا کے دوست سے شادی کی تھی اور وہ جواری تھا۔ میری ماں سے غلط کام کرنے کو کہتا، ان کو مارتا پیٹتا، اور وہ ارسم میرا سوتیلا بھائی ہے۔ مجھے لگا اگر آپ کو پتا چل گیا تو میری ماں کا ماضی کیا ہے تو میرا تعلق کس گھرانے سے ہے تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ بس یہیں رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار جلدی سے فیملی جوائن کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ میں ڈر گئی تھی نشیروا، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ منال کی بات سنتے نشیروا نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ افسوس بھی تھا۔ اس سے قدرے نرم مگر ڈوب پڑے لہجے میں کہا، تو تم نے یہ سوچ لیا کہ نشیروا شاہ اتنا کم صرف ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے ماضی کی وجہ سے چھوڑ دے گا؟ تم نے مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہیں کیا منال؟ منال نے تڑپ کر اس کے دیکھا، مگر نشیروا نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، مڑا اور منال کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں تمہیں گھر چھوڑ کر آ رہا ہوں اور یہ موبائل اب میرے پاس ہوگا۔ منال نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے اور التجا کی، پلیز نشیروا میرے بھائی کو کچھ مت کہنا، وہ جیسا بھی ہے میرا بھائی ہے، پلیز اسے مت ماریے گا۔ منال کی آنکھوں میں وحشت تھی، مگر نشیروا کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور منال کا ہاتھ تھامے اسے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ گاڑی کی فضا میں ایک گھٹن زدہ اور جان لیوا خاموشی تھی جو منال کو اذیت ناک محسوس ہو رہی تھی۔ نشیروا کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر اس کے ہاتھوں کی گرفت سٹرنگ پر اتنی سخت تھی کہ انگلیوں کے پور سفید پڑ رہے تھے، جیسے وہ کسی کی گردن دبوچ رہا ہو۔ اور منال سیٹ کے کونے سے لگی سہمی ہوئی بیٹھی تھی، اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، مگر دل کی دھڑکنیں اپنی بے ترتیب تھی۔ اسے اپنی سانسوں کی آواز بھی کسی دھماکے کی طرح لگ رہی تھی، اور وہ کنکیوں سے نشیروا کو دیکھ رہی تھی جو بالکل خاموش تھا، اور اس کی یہ خاموشی منال کے لیے اس کے غصے سے زیادہ خطرناک تھی۔ نشیروا کی آنکھوں پر سڑک پر جمی ہوئی تھی، مگر اس کا ذہن کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ اس کی مردانہ انا بری طرح سے مجروح ہوئی تھی کہ اس کی اپنی بیوی نے اس پر اعتبار نہیں کیا اور ایک ایسے مسئلے کے لیے خود کو خطرے میں ڈالا جسے وہ ایک اشارے سے حل کر سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی شاہ ولا کے عالیشان برج پہ آ کر رکی۔ نشیروا نے گاڑی بند نہیں کی، بس ایک گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا تاکہ وہ منال پر نہ برس پڑے۔ اسے منال کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے مجرموں کی طرح بیٹھی تھی۔ نشیروا کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی جو ارسم کے کال کے وقت تھی، بلکہ اب وہاں ایک عجیب سی سنجیدگی، ملکیت اور شکوہ تھا۔ اسے اپنی بھاری اور روبدار آواز میں کہا، اتر جائے۔ منال نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے اسے یقین آیا کہ اسے کچھ کہے بغیر جانے دے رہا ہے۔ نشیروا نے دوبارہ کہا، گھر جائے اور اپنے کمرے میں رہے جب تک میں واپس آ جاؤں، باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
منال نے کانپتے ہونٹوں سے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ اب کیا کہاں جا رہے ہیں؟ نشیروہ کے لبوں پر ایک تلخ اور تنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے منال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہیں جا رہا ہوں جہاں سے اس گندگی کو صاف کرنا ہے جسے آپ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھیے گا منال شاہ، کہ عزتیں شوہروں سے چھپائی نہیں جاتی، بچائی جاتی نہیں بچائی جاتی، بلکہ ان کے حصار میں رہ کر بچائی جاتی ہے۔ آپ نے مجھ پر بھروسہ نہ کر کے میری محبت اور میری غیرت دونوں کی توہین کی ہے۔ اگر آپ مجھے ایک بار بتا دیتی تو شاید آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اور نہ ہی مجھے یہ تکلیف ہوتی کہ میری بیوی مجھے غیر سمجھتی ہے۔ نشیروہ کا لہجہ اتنا باوقار اور دکھ بھرا تھا کہ منال کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی۔ نشیروہ نے اسے مزید شرمندہ کرنا مناسب نہ سمجھا اور اشارہ کیا کہ وہ جائے۔ منال گاڑی سے اتری اور لڑکھڑاتے قدموں سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ نشیروہ نے اسے اندر جاتے دیکھا اور پھر گاڑی کو ایک جھٹکے سے بیک کیا اور ٹائروں کی چیخ کے ساتھ گاڑی ارسم کی بتائی ہوئی لوکیشن کی طرف دوڑا دی۔ اب اس کا رخ اس شخص کی طرف تھا جس میں اس کی بیوی کی معصوم آنکھوں میں خوف بھرا تھا۔ شہر کے مضافات میں بنی وہ پرانی اور ویران بلڈنگ رات کے اس پہر کسی بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ چاروں طرف ویرانی اور اندھیرا تھا، اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ نشیروہ نے گاڑی تھوڑے فاصلے پر روکی اور پیدل چلتا اس بلڈنگ کے مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس کی چال میں ایک بادشاہیت جیسا انداز اور شکاریوں جیسی پھرتی تھی۔ اسے اپنی کوٹ کے بٹن کھولے اور آستینیں اوپر چڑھائی۔ وہ جانتا تھا کہ اندر اسے طاقت کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسے وہ ہال کے اندر داخل ہو تو وہاں موجود حبس اور سگریٹ کی دھوئیں نے اس کا استقبال کیا۔ سامنے ارسم بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ قدموں کی چاپ سن کر وہ تیزی سے مڑا۔ اس کے چہرے پر ایک لالچی مسکراہٹ تھی کہ جسے لگا کہ منال پیسے لے کر آ گئی ہے۔ وہ بغیر دیکھے بولا، آخر آ ہی گئی تم نے، پر بڑی دیر لگا دی، لاؤ پیسے ادھر تو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن جب وہ دھوئیں کے بادلوں سے نکل کر روشنی میں آیا تو اس کے سامنے منال کی بجائے قہر برساتا غصے سے بھرا نشیروہ شاہ کھڑا تھا۔ تو ارسم کے حلق میں جیسے کانٹے ہو گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہکلایا، نشیروہ بھائی آپ یہاں؟ نشیروہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس شیر کی طرح قدم قدم چلتا اس کے قریب گیا۔ ارسم خوف سے پیچھے ہٹتا گیا تو نشیروہ نے ارسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور انتہائی سرد اور خطرناک لہجے میں پوچھا، کیوں امید نہیں تھی؟ یا کسی مرد کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے تمہیں؟ ارسم نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ نشیروہ نے اچانک ایک جھٹکے سے ارسم کا گریبان پکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ اتنی زور سے دے مارا کہ ارسم کی چیخ نکل گئی اور حال گونج اٹھا۔ نشیروہ کا چہرہ ارسم کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اس کی سانسیں ارسم کے چہرے پر پڑی تھی۔ اس نے دانت پیس کر کہا، تم سوچ بھی کیسے لے سکتے ہو کہ تم میری بیوی کو بلیک میل کرو گے اور میں خاموش رہوں گا؟ تم جیسے لوگ مرد کے نام پر دھبا جو اپنی عیاشوں کے لیے گھر کی عورتوں کو ڈھال بناتے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی اپنی بہن کو ڈراتے ہوئے؟ مانا کہ سگی بہن نہیں، لیکن وہ تو تمہارے بھائی ہی تمہیں سمجھتی ہے نا۔ ارسم کانپنے لگا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، وہی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، میں مجبور تھا، وہ لوگ مجھے مار دیتے، کیا کرتا۔ نشیروہ نے اس کے گریبان پر گرفت مزید سخت کی جس سے ارسم کا سانس گھٹنے لگا۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ نشیروہ نے دہاڑ کر پوچھا، کون سی مجبوری؟ کیسی مجبوری؟ سچ سچ بتاؤ، ورنہ آج تمہیں ان گنڈوں سے پہلے میں جہنم وصل کر دوں گا اور یہاں تمہاری لاش تک کسی کو نہیں ملے گی۔ ارسم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں سچ اگلنا شروع کر دیا۔ میں نے جوئے میں صرف 20 لاکھ ہارے تھے بھائی، لیکن وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، مجھ سے 50 لاکھ مانگ رہے ہیں سود سمیت۔ میں نے جب انکار کیا تو انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر آج رات تک پیسے نہ ملے تو یا تو مجھے جان سے مار دیں گے یا پھر… ارسم یہی رک گیا، جیسے اسے کہتے وہ بھی خوف آ رہا، یا پھر کیا بولو ورنہ زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ نشیروہ دہاڑا۔ ارسم نے روتے ہوئے کہا کہ یا پھر وہ منال کو اغوا کر لیں گے۔ یہ سننا تھا کہ نشیروہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ منال کے اغوا کی دھمکی اس کی یادداشت سے باہر تھی۔ اس کی غارت نے جوش مارا۔ اسے زوردار ہاتھ ارسم کے منہ پر دے مارا جس سے ارسم لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا اور اس کے ہونٹ پھٹ گئے۔
नौशेरवा का जुनून अभी ठंडा नहीं हुआ था। वो झुका और अरसम से बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और गुस्से से बोला, अगर उनकी मैली नजर मेरी बीवी पर पड़ती तो मैं तुम्हारी पोटियां नोच लेता और उनके पूरे अड्डे को आग लगा देता। तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? अगर तुम मर्द होते तो मेरे पास आते, लेकिन तुमने एक कमजोर लड़की का सहारा लिया। तुम इंतहाई घटिया इंसान हो। अरसम जमीन पर पड़ा बिलख रहा था। नौशेरवा का गुस्सा आसमान पर था। उसका हाथ दोबारा उठा उसे मजीद मारे, लेकिन तभी उसके कानों में मिनाल की वो लड़ती हुई आवाज गूंजी, प्लीज इसे मत मारियो, जैसा भी है मेरा भाई है। मिनाल का वो रोता हुआ चेहरा नौशेरवा की आंखों के सामने आ गया। उसका उठा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। मिनाल की मोहब्बत और उसकी इल्तिजा ने नौशेरवा के गुस्से के आगे बन बांध दिया। उसने बमुश्किल अपने हाथ नीचे किए और गहरी सांस लेकर खुद पर काबू पाया। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा अरसम को हकारत से देखता रहा, जो अपने बच्चों की तरह बिलख रहा था। नौशेरवा को उस पर तरस नहीं आया, बल्कि उसे सिर्फ मिनाल के आंसू याद आ रहे थे। आखिरकार नौशेरवा ने जेब से रुमाल निकालकर अपने हाथ साफ किए, जैसे किसी गलाजत को हाथ लगाया हो, और इंतहाई सर्द लहजे में बोला, उठो। अरसम ने डरते उसे देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था क्यों जिंदा बच गया। नौशेरवा ने दोबारा दहाड़ कर कहा, मैंने कहा उठो और मेरी बात ना कान खोल कर सुन लो। अरसम लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ। नौशेरवा ने उसकी आंखों में उंगली डालकर तनबिया की, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ सिर्फ अपनी बीवी की खातिर, क्योंकि उसकी आंखों में मजीद आंसू नहीं देख सकता और वो तुम्हें अपना भाई समझती है, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। नौशेरवा ने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा, मैं उन लोगों से निपट लूंगा, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कैसे लोगों को कैसे सुधारा जाता है। अभी मैं पुलिस कमिश्नर को फोन कर रहा हूँ और कल तक उनका पूरा अड्डा सेल हो जाएगा और वो सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है। अरसम ने सवालिया नजरों से उसे देखा। नौशेरवा ने कहा, तुम कल सुबह मेरे ऑफिस आओगे, मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी दूंगा, लेकिन याद रखना वो नौकरी तुम्हें खैरात में नहीं मिल रही, बल्कि आजमाइश के तौर पर मिल रही है। अब तुम मेहनत की रोटी खाओगे और इंसान के बच्चे बनोगे। अगर तुमने वहां से भागने की या दोबारा जुए के अड्डे पर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हें हमेशा के लिए अपाहिज बना दूंगा, समझ गए? अरसम को यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स को वो लूटने चला था उसी ने उसे नई जिंदगी दी थी और इज्जत का रास्ता दिखाया था। वो रोते हुए नौशेरवा के कदमों में गिर गया और बोला, मैं वादा करता हूँ भाई, मैं सब छोड़ दूंगा, मैं मेहनत करूंगा, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। नौशेरवा ने उसे पीछे हटाया और कहा, अब जाओ यहाँ से। ये कहकर नौशेरवा मुड़ा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। उसके दिल में एक सुकून था कि उसने अपनी बीवी की परेशानी खत्म कर दी और वो मिनाल के सामने सुरखरू हो सकता था। अगले 2 दिन नौशेरवा के लिए काफी मसरूफ रहे। उसने अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते पुलिस के जरिए उस जुए के अड्डे पर छापा मारवाया। उन तमाम गुंडों को गिरफ्तार करवाया गया जो अरसम को धमकियां दे रहे थे। उसने कानूनी तरीके से तमाम मामलात को निपटाया ताकि कल को कोई दोबारा सर न उठा सके। मिनाल इन 2 दिनों में शदीद परेशानी के आलम में रही। सारा दिन दुआएं मांगती रहती। तो शेरवा घर आता तो थका हुआ होता और मिनाल से ज्यादा बात भी नहीं करता, बस उसे तसल्ली देता कि सब ठीक हो जाएगा। अरसम को फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। तीसरे दिन शाम को नौशेरवा घर आया तो उसके चेहरे पर एक फातिहाना इत्मीनान था। मिनाल जो कि लाउंज में बेचैनी से टहल रही थी, उसे देखते ही उसकी तरफ पड़ी। शेरवा ने मुस्कुराकर उसे देखा और बताया कि अरसम का मसला मुकम्मल तौर पर हल हो चुका है। वो लोग जेल में है और अरसम अब मेरी फैक्ट्री में काम कर रहा है और सुधरने की कोशिश भी कर रहा है। ये सुनकर मिनाल की आंखों से बेख्तियार आंसू झलक पड़े। उसके कंधों से जैसे तनो वजनी बोझ हट गया। वो जज्बात की रो में बहती हुई नौशेरवा के करीब आई और उसका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज भराई हुई थी, अब बहुत अच्छे है नौशेरवा, मैंने आपके साथ गलत किया और आपने बदले में इतना बड़ा एहसान किया। मैं सारी जिंदगी आपका ये एहसान नहीं चुका सकूंगी। आपने मेरे भाई की जिंदगी बचा ली। नौशेरवा ने नरमी से उसके आंसू पोंछे और उसके गाल को छूते हुए बोला, बीवी का बोझ शौहर नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? और एहसान कैसा मिला, तुम मेरी हो और तुम्हारा हर दुख सुख मेरा है।
بس آئندہ مجھ سے کچھ چھپانا مت۔ منال نے تڑپ کر اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ اسی رات کھانے کی میز پر ایک خوشگوار دھماکہ ہوا۔ دادا جان نے نوشیروان اور منال کے چہرے پر موجود سکون اور خوشی کو بھانپ لیا تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے چمچ پلیٹ سے ٹکرایا اور ان کی توجہ حاصل کی۔ دادا جان نے نوشیروان کی طرف دیکھا اور بولے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اس گھر میں شہنائی گونجنی چاہیے۔ نکاح تو ہو چکا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ منال کی رخصتی پوری شان و شوکت سے ہو، اور وہ بھی کل ہی۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ نوشیروان نے منال کی طرف دیکھا جو کہ شرم سے لال ہو رہی تھی اور دوپٹے میں منہ چھپا رہی تھی۔ نوشیروان نے مسکرا کر بولا، دادا جان آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں تو خود یہی چاہتا ہوں۔ نوشیروان کی بے باکی پر دادا جان نے کہکا لگایا اور منال مزید سمٹ گئی۔ اگلے دن حویلی میں شادی کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ وقت کم تھا مگر انتظامات شاہانہ تھے۔ پورے شہر کو مدعو کیا گیا۔ حویلی کو برقی کمکموں اور پھولوں سے ایسا سجایا گیا کہ رات میں ہی دن کا گمان ہوتا تھا۔ ہر طرف گلاب اور موتی کی خوشبو کا بسیرا تھا۔ دیگیں چڑھائے گئے جن سے اٹھتی بریانی اور قورمے کی اشتہار انگیز مہک نے پورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ڈول کی تھاپ پر بنگڑے ڈالے جا رہے تھے۔ منال کے لیے ملک کے سب سے بڑے ڈیزائنر سے جوڑا تیار کروایا گیا۔ سرخ رنگ کا انتہائی قیمتی اور نفیس کام والا لہنگا جس پر سنہری تاروں کا کام تھا۔ نوشیروان سفید شیروانی اور گلا پہنے کسی مغل شہزادے کی طرح لگ رہا تھا۔ جب وہ بارات لے کر ہال میں داخل ہوا تو ہر آنکھ اس پر جم گئی۔ نکاح کی رسم تو پہلے ہو چکی تھی، بس رخصتی کی رسم باقی تھی۔ دادا جان نے نماکوں کے ساتھ منال کا ہاتھ نوشیروان کے ہاتھ میں دیا اور بولے، تم دونوں میرے دل کے بہت قریب ہو، ہمیشہ دوسرے کا خیال رکھنا۔ نوشیروان نے مضبوطی سے منال کا ہاتھ تھاما اور وعدہ کیا۔ منال خوش تھی کیونکہ اس شخص کے ساتھ جا رہی تھی جس نے اسے ہر قدم پر تحفظ دیا تھا۔ حویلی پہنچ کر منال کو نوشیروان کے کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرے کا منظر کسی خواب جیسا تھا۔ ہر طرف گلاب اور موتیے کے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی۔ بیڈ پر پھولوں کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ شمعوں کی مدھم روشنی نے ماحول کو انتہائی رومانچک بنا دیا تھا۔ منال دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ کے کنارے جا بیٹھی۔ اس نے گھونگھٹ نکال کر رکھا تھا اور اپنی مہندی لگی ہتھیلیوں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ پھر گزرتا لمحہ اس کے انتظار اور گھبراہٹ کو بڑھا رہا تھا۔ باہر مہمانوں کا شور اب بھی سنائی دے رہا تھا مگر کمرے میں ایک میٹھی سی خاموشی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ منال کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ قدموں کی آہٹ اس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ لوگ گھومنے کی آواز سے نوشیروان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دروازہ لاک کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا منال کے قریب آیا۔ اس کی نظریں اپنے بیڈ پر بیٹھی اس نازک سی گڑیا پر جمی تھی جو آج صرف اس کے لیے سجی تھی۔ نوشیروان نے کچھ دیر خاموشی سے اپنی دلہن کو دیکھا جو کہ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس زیورات سے لدی پھدیا چمک کے چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ اس کا وجود پھولوں کے درمیان کسی کھلے ہوئے گلاب کی طرح لگ رہا تھا۔ نوشیروان کے لبوں پر ایک دلربا اور محبت باش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور منال کے لرزتے ہوئے سرد ہاتھوں کو اپنی گرم اور مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کا لمس منال کے وجود میں بجلی کی سی لہر دہرا گیا۔ وہ سہم سے گئی مگر ہاتھ نہیں کھینچا کیونکہ اب یہ ہاتھ تاعمر اس کے لیے سہارا تھا۔ نوشیروان نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کی پشت کو باری باری چما، پھر دھیرے سے گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں کلین پر بیٹھ گیا۔ یہ عمل منال کے لیے پیار میں لپٹا اور احترام سے بھرپور تھا۔ نوشیروان نے اس کے گھونگھٹ کے دو زانوں کناروں کو تھاما اور آہستہ آہستہ اس کو بول اٹھایا جیسے کوئی عبادت کر رہا ہو۔ جیسے پردہ ہٹا اور دونوں کی نظریں ملی تو وقت جیسے تھم گیا۔ منال کی بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں حیا اور خوف سے جھکی ہوئی تھی۔ پلکوں پر لڑتے موتی اس کی گھبراہٹ اور جذبات کی شدت کا پتہ دے رہے تھے۔ نوشیروان کی آنکھوں میں بے پناہ محبت، ستائش اور ایک عجیب سی پیاس تھی۔ اسے بنا پل کے چپکا اپنی بیوی کے حسن کا دیدار کیا اور دھیرے سے سرگوشی کی، ماشاءاللہ منال، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ حسین تحفہ میری قسمت میں لکھا تھا۔ نوشیروان کے لہجے میں ایسی چاہت تھی کہ منال کے رخساروں پر حیا کی سرخی مزید گہری ہو گئی اور وہ سمٹ گئی۔ نوشیروان بیڈ پر اس کے پہلو میں آ بیٹھا اور اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے اونچا کر کے اپنی طرف موڑتے انتہائی محبت سے لبریز لہجے میں بولا، منال، آج یہ آپ میری ہے، مکمل طور پر میری،
اور میں اس پاک ذات کو گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا اور دل میں بٹھا کر رکھوں گا۔ آپ نے مجھ پر جو اعتبار کیا ہے یہ بدلے میں اس کا تحفہ ہے زندگی بھر کے لیے۔ میرال نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا جس نے اس کی عزت اور محبت کی خاطر سب کچھ کیا تھا، جس نے اس کی غلطیوں کو اپنی محبت کی چادر میں چھپا لیا تھا۔ اس کی آنکھوں پہ تشکر اور محبت کے دیپ جل رہے تھے۔ نوشیروان نے اپنی شیروانی کی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر منال کے سامنے کیا۔ اس میں ہیرے کی ایک نہایت قیمتی انگوٹھی جگمگا رہی تھی، نازک ہیروں سے بنا ہنسا لکھا تھا این۔ یہ میرے لیے؟ وہ جیسے اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ نوشیروانی مسکرا کر وہ انگوٹھی اس کی دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنائی اور پھر اس کا ہاتھ چوم لیا۔ منال اپنی مخصوص شرارت تمیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، نوشیروان شاہ، اگر مجھے ابھی 50 لاکھ چاہیے ہوں اور میں آپ کو بتاؤں بھی نہیں کہ کس لیے چاہیے تو کیا آپ مجھے دیں گے؟ نوشیروان نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی مگر محبت سے بولا، آپ کو جو منہ دکھائی میں فارم ہاؤس ملا ہے نا، آپ جانتے ہیں اس کی مالیت کیا ہے؟ وہ پیار سے اس کے بالوں کی لٹوں کو نرمی سے کھیلتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بے حد پاس آ رہا تھا۔ اس کا لمس منال کے حسن کو حیا کی لالی سے مل کر اور دل فریب کر رہا تھا۔ منال بیگم، آپ کا سب کچھ تو میرا ہے لیکن میرا سب کچھ بھی آپ کا ہے۔ منال نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور بولی، آپ ہی میرا سب کچھ ہے نوشیروان، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ نوشیروان ہنستا ہوا اس کی بے حد قریب جھسک گیا جس سے منال کا دل پھر سے دھڑکنے لگا۔ بالکل میرا سب کچھ آپ کا ہے، صرف آپ کا۔ اسے سائڈ ٹیبل سے ایک فائل نکال کر منال کی گود میں رکھ دی۔ منال نے حیرت سے فائل کی طرف دیکھا اور پھر نوشیروان کی طرف۔ نوشیروان نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اسے کھولو۔ منال نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی تو اس میں کچھ قانونی کاغذات اور تصاویر تھی۔ اسے پڑھنا شروع کیا تو اس کی آنکھیں خوشی سے بھر دے گئی۔ یہ کینیڈا میں ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کے کاغذات تھے جو منال کے نام پر ٹرانسفر ہو چکے تھے، اور تصاویر میں ایک انتہائی خوبصورت لکڑی کا گھر تھا جس کی چاروں طرف ہریالی اور برف پوش پہاڑ تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ منال کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ نوشیروان نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے سرگوشی کی، آپ کو یاد ہے آپ نے ایک بار باتوں باتوں میں کہا تھا کہ آپ کا بچپن سے خواب ہے کہ آپ کا اپنا ایک چھوٹا سا ڈزنی لینڈ ہو، ایک ایسی جگہ جہاں آپ اپنی مرضی سے جی سکے، جہاں تتلیاں ہو، پھول ہو، سکون ہو۔ یہ فارم ہاؤس وہی ہے، وہی برف باری ہوتی ہے، ہر طرف ہریالی، اور وہاں آپ اپنا چھوٹا سا ڈزنی لینڈ بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کا ہے منال، آپ کے منہ دکھائی تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ منال کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نوشیروان نے اس کی ایک معمولی سی بات کو اتنا یاد رکھا۔ وہ پلٹ کر شدتی جذبات سے نوشیروان کے گلے لگ کے رو پڑے، شکریہ نوشیروان، شکریہ، آپ نے میرے لیے اتنا سوچا۔ نوشیروان نے اسے خود میں بھیج لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بولا کہ میں نے کہا تھا نا، آپ پہ حق میرا ہے، لیکن نوشیروان نے شاید بات ادھوری چھوڑ دی اور خود کو منال سے ذرا الگ کیا۔ منال نے سوالیہ اور بیگی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن کیا؟ نوشیروان نے اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو کان کے پیچھے رستے ہوئے اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑی اور بولا، لیکن اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی بیگم، اور وہ قیمت پیسوں میں نہیں ہوگی۔ منال کے گال تمتمانے لگے۔ وہ سمجھ گئی کہ نوشیروان کیا کہہ رہا ہے۔ کیا قیمت؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ نوشیروان اس کے چہرے کے مزید قریب آیا۔ اس کی نظریں منال کے لبوں پر جمی تھی، محبت، ڈھیر ساری محبت، اور وہ بھی اسی وقت۔ نوشیروان نے سرگوشی کی اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ منال نے شرما کر آنکھیں بند کر لی اور خود کو نوشیروان کے حوالے کر دیا۔ کمرے کی روشنیاں مدھم ہو گئی اور محبت کی داستان شروع ہو گئی۔ جب حیات چلنی تھی، اس رات چاند بھی بادلوں میں چھپ گیا، جیسے ان دونوں کی محبت کو نظر نہ لگ جائے۔ نوشیروان نے اس رات مشال کو بتایا کہ محبت صرف لفظ نہیں بلکہ ایک احساس ہے جو دو روحوں کو ایک کر دیتا ہے۔ اگلی صبح ولیمہ تھا۔ حویلی میں پھر سے رونق اور گہما گہمی۔ منال ہلکے گلابی رنگ کے نفیس کام والے جوڑے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر رات کی تھکن کی بجائے
ایک عجیب سا نکھار اور سکون تھا، جیسے اس کی محبت میں کھل اٹھی۔ نشیروا کی نظریں بار بار اس پر ٹک رہی تھی۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا منال شرما کر نظریں جھکا لیتی۔ مہمان آ جا رہے تھے، مبارکبادیں دی جا رہی تھی۔ دادا جان اپنی بہو کو دیکھ کر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ولیمے کے فوراً بعد نشیروا نے مائک تھام کر سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ دونوں ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ چلے جا رہے ہیں۔ منال کے لیے یہ ایک سرپرائز تھا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ سوئٹزرلینڈ؟ سچ میں؟ اس نے نشیروا کا بازو تھام کر پوچھا۔ نشیروا نے اس کی ناک کھینچی اور اس کے سامنے بے باکی سے بولا تھا، سچ میں، کیونکہ میری ملکہ کو برف پسند ہے اور میں اسے وہاں لے جاؤں گا جہاں صرف برف ہی برف ہو۔ پیکنگ کر لو بیگم، کل صبح کی فلائٹ ہے۔ وہ رات بھر جاگتی رہی اور تیاری کرتی رہی۔ نشیروا اسے دیکھ دیکھ کر مسکراتا رہا اور اس کی خوشی میں خوش ہوتا رہا۔ سوئٹزرلینڈ کا سفر ان کی زندگی کا سب سے یادگار اور حسین سفر تھا۔ وہ دونوں انٹرلیکس کی حسین وادیوں میں کھو گئے تھے۔ برف سے ڈھکے پہاڑ، نیلی جھیلیں، اور وہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گھومتے رہے۔ شیروا نے وہاں ہر وہ خوشی اسے دی جس کی وہ تمنا کرتی تھی۔ انہوں نے وہاں اسکیٹنگ کی، برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے پر پھینکے، کیبل کار میں بیٹھ کر دنیا کی بلندیوں سے اسے دیکھا۔ منال کی ہنسی وادیوں میں گونجتی رہی اور نشیروا اس کی ہنسی کا اسیر ہوتا رہا۔ ایک شام جب وہ ہوٹل کی بالکنی میں کھڑے کافی پی رہے تھے اور سامنے نرم نرم برف گر رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، شیروا نے منال کو پیچھے سے اپنی باہوں میں لیا اور اپنی گرم شال میں سے چھپا لیا۔ اس نے اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر رکھ دی اور گہری آواز میں بولا، منال، تم جانتی ہو میں نے زندگی میں کبھی اتنا سکون محسوس نہیں کیا جتنا تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ تم میری زندگی کی روشنی ہو۔ تم اس رات چوری کرنے آئی تھی نا، تو مجھے غصہ ضرور تھا، لیکن کہیں نہ کہیں میرا دل ہار چکا تھا۔ منال نے مڑ کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور اس کے دل کی دھڑکن سننے لگے، بولی، اور آپ میری زندگی میں نشیروا، آپ نے مجھے جینا سکھایا۔ نشیروا نے اس کا ماتھا چوما اور اسے مزید خود پہ کھینچ لیا کہ ہمیشہ ایسے ہی میرے پاس میرے ساتھ رہنا، کیونکہ تمہارے بغیر یہ نشیروا ادھورا ہے۔ منال نے مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ فضا میں ان کی محبت کی خوشبو گھل گئی تھی۔